اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8th کلاس اس وقت ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 27 ہے، پیج نمبر 50 اور 51، اور ٹاپک ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چل رہا ہے۔ اس وقت ہم امر بالمعروف کی شرائط پڑھیں گے کہ امر بالمعروف کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ فرض کس طرح سے ہم اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان جو امر بالمعروف ہے اس کے درجات کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی شخص اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، اس کے سامنے ظلم و زیادتی ہو، تو وہ اسے برائی کو سب سے پہلے کیا کرے؟ طاقت سے روکے، ٹھیک ہے، اور طاقت کے زور سے روکے، اور پھر اگر اس کی یہ ہمت نہیں ہے تو زبان سے روک دے۔ اور اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے کہ طاقت سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی اس کی ہمت نہیں ہے، تو پھر اسے دل میں ہی برا سمجھے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت کا ہر فرد جو ہے نا دین پہنچانے کا اپنے حد تک اسلام دعوت دین دینے کا پابند ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے دعوت سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس نے دعوت نہیں دی، جسے اس کا یہ علم رکھتا تھا دین کا اور اس نے دوسرے کو سمجھایا نہیں، اور جسے نہیں سمجھایا گیا وہ اس دین سے دور رہ گیا، تو وہ آخرت والے دن قیامت کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ ان سے پوچھیں میری لا علمی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف کی شرائط کیا ہیں۔ امر بالمعروف جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے معروف کی دعوت تو دینی ہے، دین کی دعوت تو دینی ہے، لیکن دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں ہے۔ اس جبر کی یہ وضاحت کر دوں کہ جس کو آپ کافر کو، کفار کو دعوت دین دے رہے ہیں، آپ کا کام دینا ہے، سمجھانا ہے، آپ پر یہ اس پر جبر نہیں کر سکتے، آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ اس پر تشدد نہیں کر سکتے، تم اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس پر جبر ہے، پھر بزور اس پر عمل کروایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جب وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا دعوت دین کا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا؟ دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ امر بالمعروف کی ایک شرط ہے کہ نرمی سے بات کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فضل احسان بتایا گیا کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اور اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب تندخو ہوتا ہے تو اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور تمہاری بات سنتا، یعنی کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، یعنی نرمی کے ساتھ کام کریں، کیونکہ اگر سختی اور اکھڑ پن سے کام لیا تو وہ فائدے کے بجائے نقصان کا امکان ہے، اور پھر واضح و نصیحت اس انداز سے کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جس واضح و نصیحت کے آپ یہ کہیں کہ امر بالمعروف کی شرائط ہیں، واضح و نصیحت کی شرائط ہیں، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانے کی شرائط ہیں۔ پھر اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے ہم خود عمل پیرا ہوں۔ تو ارشاد ربانی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کہ جس وقت نیکی کا لوگوں کو حکم دینا ہے تو اپنے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہونی چاہیے، خود اسوہ ہونا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نیکی کا حکم دینے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور میں اور ہر مرحلے پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور لازم ہے
کہ سب سے پہلے ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ہر وہ شخص جو ہمارے سامنے ہو اس سے ہدایت کرتے رہیں، اسے واضح و نصیحت کرتے رہیں، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ برائی سے کوئی بھی برائی اس کے اندر ہے تو اسے یہ پچھتاوا نہ رہ جائے کہ مجھے کوئی بتاتا تو میں اسے دور رہ جاتا۔